الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل عزت تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، اس سے اگلی مرتبہ جب میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی تھی تو جو آیتیں ابھی خطبے میں پڑھی انہی آیات کا سہارا میں نے لیا تھا۔ ان آیتوں میں رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کا دنیا میں تشریف لانا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دنیا انسانیت، دنیا کے انسانوں کو کیا دولتیں ملی، اس کی طرف اشارے ہیں۔ یوں تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو جو چیزیں ملی وہ بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن چند بڑی باتیں جس کو مجھے ذکر کرنا ہے، اس میں سے دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکا۔ نمبر ایک توحید، کہ دنیا انسانیت کو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو توحید کی دولت ملی۔ حالانکہ اگلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ذریعے بھی توحید کی دعوت ہی ملی، انہوں نے بھی ایک ہی اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کے بعد آنے والے ان کی قوم نے اس میں رد و بدل کر دیا۔
اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ کی جماعت تھی، انہوں نے من وعن جیسا تھا ویسا ہی کسی تبدیلی کے بغیر امت تک ہدایت کے پیغام کو پہنچایا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دنیا انسانیت کو ملی وہ یہ کہ کوئی انسان کسی انسان کی پرستش نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلے وقت میں وہ عالم تھا کہ بادشاہ اور بڑے چودھری لوگ ان کا کہنا ماننا پڑے اور انہی کے ہاتھ نیچے غریبوں کی زندگی گزرتی تھی۔ تو دوسری تعلیم یہ دی کہ کوئی انسان کسی کا پروردگار نہیں ہو سکتا، کوئی انسان کسی انسان کی پرستش نہیں کر سکتا۔ یہ دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ تیسری چیز اس امت کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ملی وہ انسانیت کا احترام ہے، کہ انسانیت کا احترام کیا چیز ہے۔ خود انسانیت کے احترام کو رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں دنیا میں انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں رب العالمین نے انسانیت کے احترام کو ذکر کیا۔ اس سے آگے چل کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کے احترام کو بتلایا کہ ایک کالے صحابی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا مقام کیا ہوگا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اسلام قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں تو آپ کا بھی احترام کیا جائے گا، آپ کو بھی جنت میں مقام ملے گا۔ وہ صحابی نے جب یہ بات سنی، کلمہ پڑھا، گئے اور اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ صحابی کا پتہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں چلے گئے۔ بلکہ انسانیت کے احترام میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، نہ گھوڑے کو کالے پر فضیلت ہے۔ تمام تر انسان ایک ہی لائن پڑھیں جس کو قرآن ذکر کرتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ساری انسانیت کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، کسی کا کوئی اونچ نیچ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو قبائل اور یہ جو خاندان رکھے ہیں وہ تو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے۔ جس وقت اس ملک میں ہندوستان میں مسلمان آئے ہیں تجارتی لائن سے، تو اس وقت یہاں جو نیچی جاتی کی قوم سمجھی جاتی تھی، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی برہمن اس سے گزرنا بھی چاہے، جس کو اعلیٰ پیمائے پر کہا جاتا ہے، تو وہ گزرنا بھی چاہے تو بیچ میں جھاڑو کو آر بنایا جاتا تھا اور اس سے گزرتے تھے۔ صحابہ جب وہ آئے مسلمان اس ملک میں، تو آنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھ ان کو بٹھایا، ان کو کھلایا، کھلانے کے بعد انہوں نے کہا یہی انسانیت کی تعلیم ہے، اور وہ لوگ اسی طرح اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کھانے کے لیے بیٹھے تھے، اتنے میں ایک بنگی آیا۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا کہ چل میرے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جا۔ کہا کہ حضرت آپ کہاں، میں کہاں، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو ادھر آ جا۔ اس کو پکڑ کر کے اس کو اپنے کھنچے میں بٹھایا، کھانا کھا رہے ہیں، آلو اور بطاقہ کھا رہے تھے، تو حضرت نے اس کا ایک لقمہ بنایا، لقمہ بنا کر کے وہ بنگی کے منہ میں رکھا۔ اس نے جو توڑا تو اس کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا اس کے منہ کے اندر گیا، دوسرا ٹکڑا حضرت نے اپنے ہاتھ سے پکڑا اور وہ اپنے منہ میں رکھا اور کہا کہ یہی تو انسانیت کی تعلیم ہے۔ وہ بنگی وہاں سے کھا کر کے فارغ ہوا اور گیا اپنے علاقے میں، اور جا کر کے کہا اپنے سارے خاندان والوں سے کہ ایسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، چلو سب کے سب آئے اور سارا قبیلہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔
تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کی تعلیم کو، انسانیت کے احترام کو اس طرح مد نظر رکھا، یہاں تک کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن فرمائیں گے ایک بندے کو بلا کر کے اور کہیں گے کہ بندہ ادھر آ، میں دنیا میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ وہ بندہ عرض کرے گا رب العالمین یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تو بھوکا ننگا پیاسا کیسے رہ سکتا ہے؟ کہا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر وہاں کھانا پہنچا دیتا تو میری رحمت تو وہاں پا لیتا، ایک بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کر لیتا تو میری رحمت تو وہاں پا لیتا۔ یہ انسانیت کی تعلیم کو مد نظر رکھا گیا۔ اسی کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اتنے بڑے مقام کو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کیا امت کے سامنے کہ انسانیت کا احترام اس کو کہتے ہیں کہ کسی بیمار کو دھکا نہیں دیا جا سکتا، بھوکے کو مارا نہیں جا سکتا، پیاسے کو نہیں کچھ کہا جا سکتا۔ آج اپنے پاس مال ہے تو انسانیت کے مد نظر آپ اس کی بھی خدمت کو مد نظر رکھیں۔ حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا اور مصر ان کے ہاتھوں فتح ہوا، وہ ان کی کارکردگی میں، ان کی سرداری میں فتح کیا گیا اور انہی کو وہاں کا گورنر بنایا گیا، عمرو ابن عاص کو، اور وہ وہیں پر گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تھے۔ ان کی گورنری میں ایک بات یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ مصر میں گھوڑوں کی ریس چل رہی تھی، حریفائی مسابقہ کہ کس کا گھوڑا آگے دوڑتا ہے۔ اس ریس اور حریفائی میں ایک نبتی، مصر کے لوگوں کو نبتی کہا جاتا ہے، تو ایک نبتی گزر گیا آگے گھوڑا لے کر کے، حریفائی میں عمرو ابن عاص کا بیٹا سہیل محمد اس سے آگے بڑھ گیا، تو اس سے دیکھا نہیں گیا کہ یہ کیا، تو اس نے کوڑا نکالا اور کوڑے سے مارا، تو وہ جو آدمی تھا نبتی وہ وہیں سے اٹھا اور سیدھا مدینہ آیا۔ مدینہ آ کر کے اس نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس وہ پہنچا اور کہا کہ حضرت میں مصر سے آیا ہوں، عمرو ابن عاص کا بیٹا محمد ہے، اس نے مجھے کوڑے مارے ہیں، اور کوڑے اس لیے مارے کہ گھوڑے کی ریس چل رہی تھی، اس میں میرا گھوڑا آگے نکل گیا، اب میں بدلہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے خط لکھا عمرو ابن عاص کے نام کہ یہ خط جیسے ہی آپ کو پہنچے اسی وقت اپنے بیٹے کو لے کر کے آپ وہاں سے نکل جائیے اور مدینہ آ جائیے۔ وہ خط وہاں پہنچا، عمرو ابن عاص اپنے بیٹے کو لے کر کے آ گئے مدینہ۔ جتنے دن آنے میں لگے اتنے دن اس نبتی کی مہمانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کی، مہمانی کرتے رہے، کھانا کھلاتے رہے، وہ آئے اور حضرت عمر نے کوڑا زمین پر پھینکا اور سب کو بلایا، نبتی سے کہا کیا یہی آدمی ہے محمد جس نے تجھے کوڑے لگائے؟ کہا کہ بے شک یہی ہے جس نے مجھے کوڑے لگائے، جتنے کوڑے تجھے مارے ہیں اس مجلس میں تو اس کو کوڑے مار دے۔ اس نبتی نے اس کو کوڑے مارے اور پھر کہا کہ کوڑا پکڑ، اب یہ کوڑا لے کر کے عمرو ابن عاص کو بھی کوڑے مار۔ کہا کہ حضرت ان کو کوڑے نہیں مار سکتا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر میں ان کے پاس شکایت لے کے گیا ہوتا اور وہ شکایت پر عمل نہ کرتے تب تو عمرو ابن عاص گنہگار تھے، لیکن عمرو ابن عاص کے پاس میں شکایت لے کے نہیں گیا تھا، اب جب شکایت لے کے گیا نہیں تو وہ گنہگار بھی نہیں، لہذا ان کو کوڑے نہیں مار سکتا۔ تو یہ انسانیت کا احترام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، دنیا سے وصال ہوا تو اس وقت عیسائیوں سے ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی جو شرطیں تھیں اس میں سے ایک شرط حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھی کہ انسانیت کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے گا،
بلکہ اسلام نے تو جنگ کے موقعوں پر بھی کہ اگر ضرورت پڑے جہاد تو لڑنا تو ہے نہیں کسی سے سامنے چل کر کے، اسلام سامنے چل کر کے جہاد کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمارے دماغوں میں اور کم جاننے والے مسلمانوں کے دماغوں میں قرآن کے خلاف پروپیگنڈا بٹھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح کہو کہ اسلام جہاد کی تعلیم دیتا ہے، کبھی بھی اسلام جہاد کی تعلیم نہیں دیتا۔ اگر ضرورت پڑے، اگر آپ پر کوئی ظلم کرے، اس ظلم کے موقع پر آپ ان کو ماریں تو اس وقت ان کے ہاتھ کو نہ کاٹیں، ان کے ناک کو نہ کاٹیں، ان کے کانوں کو نہ کاٹیں، بلکہ اگر کوئی بے قصور ہے اور لڑنا نہیں چاہتا ہے تو اس کو بھی سائڈ کر دیں، اس سے ظلم نہ کریں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن آج یونو اور دنیا کی بڑی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ساری انسانیت ہماری غلام بن جائے۔ اسلام انسانیت کا احترام چاہتا ہے اور یونو چاہتا ہے کہ انسانیت کو ہم غلام بنا لیں، کہ کسی بھی طرح ہم جو کہیں وہی کام وہ کریں گے، ہم جو فیصلہ کریں نافذ اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کے دلائل پیش کیے ہیں تو نبوت کے دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی بات جو قرآن اتارنے کے وقت کہی تھی کہ قرآن کو آپ اس وقت ماننا جب کہ آپ کو یقین ہو، تو قرآن کے فضائل پہلے بیان کیے کہ قرآن کیا چیز ہے، کہا کہ اللہ سے نکلا ہے۔ کون لے کر کے آیا؟ وہ جبرائیل، جس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد کون ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، 40 سال تک آپ ان کی صداقت کی گواہی دے چکے ہیں، ایسے نبی کا قرآن ہے، پھر اس کو مانو۔ زبردستی نہیں کی گئی، تو انسانیت کے احترام کو سکھلایا گیا۔ اور یونو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح پوری دنیا کی انسانیت کو اپنے قبضے میں لے لیں، اور آج حالات بھی یہی ہے کہ کسی طرح ساری چیزیں ہمارے کنٹرول میں، ہم جو چاہیں اس طرح کریں۔ دجالی طاقتوں کے بلبوتے پر اللہ رب العالمین طاقت دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن اس سے دنیا کا نظام برقرار اور بہتر طریقے سے نہیں چل سکتا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری انسانیت کو قبضے میں کر لیں، لیکن رب العالمین نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہے کہ جس کو اپنے قبضے میں رکھا تاکہ دنیا کے انسان اپنے ایمان کو نہ کھو بیٹھے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو رکھا، اب سورج پوری کائنات مل کر کے بھی مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے اس کو طلوع نہیں کر سکتی، اور سورج غروب ہوتا ہے مغرب میں، پوری کائنات مل کر کے بھی اس کو مشرق میں غروب نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا کہ اب ٹیکنالوجی کتنی ترقی پر پہنچا دو، لوہا بنایا، لوہے کی اتنی طاقت، لوہے کو اتنا بڑا بنایا کہ اس میں ہزاروں انسان سفر کر دیں اور آسمان پر وہ اڑ جاویں، اتنی ترقی ٹیکنالوجی نے کر ڈالی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزیں ایسی رکھی ہیں جس ٹیکنالوجی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کوئی نہیں بتلا سکتا قیامت کب کا آئے گی، ہاں نشانیاں بتلائی جا سکتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بارش کب اور کہاں کس جگہ پر ہوگی، بتلا سکتے ہیں اندازے سے کہ فلاں جگہ وقت بارش ہو سکتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتلا سکتا۔ اور آئندہ کل تو کیا کمائے گا وہ بھی کوئی نہیں بتلا سکتا، اور تیری موت کہاں واقع ہوگی یہ بھی خدا کے سوا کوئی نہیں بتلا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں رکھی اور اسی پر نظام رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کی تبدیلی کبھی کر کے دنیا کو اس کی تعلیم بھی دی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علی مجھے آرام کرنا ہے، کچھ کریں۔ تو حضرت علی نے اپنی گود رکھ لی، اس میں حضرت علی کا سر آ گیا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اس میں رکھا گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اب حضرت علی کی عصر کی نماز باقی تھی، لیکن اگلے انبیاء کی تاریخ اور اتہاس سے یہ بات چلی آ رہی ہے
کہ جب نبی سو جاوے تو نبی کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، نبی کو کوئی بیدار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی سوتا ہے وہ دل سے نہیں سوتا، اس کا دل بیدار رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سونے میں بھی وہی ہو۔ حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ سورج تو غروب ہوتا جا رہا ہے اور میری عصر قضا ہو رہی ہے اور میں نبی کو اٹھا بھی نہیں سکتا، کیا کروں؟ اس مسئلے کو دیکھا، یہ پریشانی میں تھے۔ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ آنسو کا قطرہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر گرا۔ پوچھا علی کیا بات؟ کہا کہ اللہ کے رسول سورج غروب ہو گیا، عصر باقی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرف اشارہ کیا، ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ردت علینا الشمس، اے اللہ سورج کو واپس کر دے، علی کی نماز باقی ہے۔ دیکھا لوگوں نے، صحابہ پہاڑوں کی ٹیلوں پر کھڑے تھے، دیکھا کہ سورج واپس آیا اور سب صحابہ نے دیکھا کہ جو سایہ ہوتا ہے آدمی کا وہ سایہ بھی سب کا آنے لگا، پہاڑوں کے ٹیلوں کے سائے زمین پر آنے لگے۔ حضرت علی نے اپنی نماز پوری کی، اس کے بعد سورج جا کر کے غروب ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کچھ نظام رکھتے ہیں کہ پوری دنیا، پوری کائنات ٹیکنالوجی کی کتنی ترقی پر پہنچ جاوے لیکن وہ خدا کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں تھے، زلیخا نے تہمت لگائی، پیچھے بھاگ رہی ہے زلیخا کہ تم اس سے غلط کام کر لے۔ حضرت یوسف باہر نکل گئے، دروازہ کھلا تو عزیز مصر کو وہاں پایا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، کیا منظر ہے، کیوں بھاگم بھاگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ پورا واقعہ ہے، لیکن عزیز مصر کی بیوی تھی، وہاں کیا چل سکتا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ آپ کا نوکر اور خادم جو بیگم پر غلط نگاہ اٹھا رہا ہے، اب کیا کر سکتے تھے؟ وہاں پر تو کوئی گواہ بھی کچھ بھی چیز نہیں تھی، لیکن رب العالمین اب یہاں پر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتے ہیں۔ ایک بچہ جو گہوارے میں سویا ہے وہ بچہ اب گواہی دیتا ہے۔ اب چونکہ بادشاہ کا دربار تھا، بادشاہ کا محل تھا، تو اسی لائن سے سوال کیے، اسی لائن سے اس کو بچے کو تیار کیا گیا۔ ایسا نہیں کہا کہ یوسف بے گناہ ہے اور زلیخا گنہگار ہے، ایسا ڈائریکٹ نہیں کہا۔ قرآن کی اعجاز کو دیکھیں اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں اور اللہ رب العالمین کے نظام کو دیکھیں۔ بادشاہ تھا تو وکلا کے لائن کا کلام اس کو دیا گیا کہ یہاں پر وکیل والا کلام کیا جائے گا، تو وہ بچہ اب کہتا ہے کہ اگر پیچھے سے فتح ہے تو زلیخا گنہگار، آگے سے فتح ہے تو یوسف گنہگار، تب دیکھ لو۔ جب یہ دیکھا گیا کہ ہاں یہ تو ایسا ہی ہے، اس پر پوری تفصیل ہے، خیر یہ خدا کا نظام۔ ایک آخری بات شیخ زکریا نے بھی لکھا ہے اور بخاری میں بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ اچانک بادل آیا، مندلا رہا ہے اوپر آسمان پر، اور ایک ٹکڑا ہے بادل کا جس میں بارش ہے، اور وہ پانی لے کر کے جا رہا ہے۔ ایک علاقے میں گیا، وہاں برسا اور وہ بادل پھر چلا گیا ایک ہی علاقے میں۔ تو وہ آدمی اس بدلی کے پیچھے پیچھے چلا کہ یہاں کیوں برسا؟ تو وہاں کا مالک وہ پانی درست کر رہا تھا اور پانی پہنچا رہا تھا، تو اس سے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، یہ پورے علاقے میں صرف تیرے ہی کھیت میں بارش کیوں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اگلے سال کی کھیتی کے لیے تیار رکھتا ہوں کہ آئندہ سال کھیتی کو پھر سے تیار کرنے میں کام لگے، دوسرا حصہ میں اپنے خرچے کے لیے رکھتا ہوں، سال بھر کا خرچہ، اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ میرے نظام چلا تو رب العالمین کا وہ نظام چلا، رزق دینے کا، روزی کا مالک خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کچھ چیزوں کی تبدیلی کے ذریعے امت کو یہ بتلایا کہ پوری کائنات کتنی بھی ترقی کر لیں لیکن میری قدرت کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دنیا انسانیت کو بہت ساری دولتیں ملی، اس میں سے ایک دولت یہ ملی کہ انسانیت کا احترام، اس کو مد نظر رکھیں کہ کبھی کسی انسان کی بے عزتی، کسی انسان کی تحقیر نہ کریں، کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ جس خدا نے تجھے بڑا بنایا ہے وہ خدا تجھے چھوٹا بنانے پر بھی قادر ہے۔ اس پر مکمل تفصیل ہے، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔